مجھے ابو علی سنہا کی ایک بات یاد آ رہی ہے. اشارات اور تنبیہات میں ایک نمت ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے سائیکالوجی سے وابستہ، نفسیات سے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ المعلم مفقود من الفنون، یعنی وہ طالب علم جس کے اندر سکل نہیں ہے، تعلیم تو سیکھ رہا ہے لیکن سکل نہیں ہے. خود کو خود ہی میں جھانک کر دیکھ، تجھ میں رکھا کیا ہے. ہمیں اپورچونیٹی ملا کہ ہمیں اس سے ڈبیٹ میں ہر چیز میں ہمیں پارٹیسپیشن کرنا چاہیے. ہمیں سوشل میڈیا سے بہت برا امپیکٹ بھی پڑتا ہے اور اچھے امپیکٹ بھی پڑتا ہے. آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کیول پڑھنا لکھنا ضروری ہے. جب ہم ایجوکیشن کہتے ہیں کتابی پڑھائی ضروری ہے، وہ ایک اہم حصہ ہے. لیکن نقصان ان سائڈ لگ جاتے فائدہ اچیو بر گوشن تائن کی موبائل کے حد سے زیادہ نالج اچیو بنگین مت ڈرگس وقت سائڈ جاک سے ادرس جو اسپورٹس ہومات چی بنا دکھونا دی نمزام اچھی میں اتنی کہ ان کو بیکار چیزوں پہ فوکس نہ کریں اور اپنے پڑھائی پہ فوکس کریں. the most beneficent and the most merciful. Respected principal sir, teachers, parents and all students, a very good morning to all and Assalamu alaikum. I Abu Qasim, your host for the day. I on behalf of Kargil Public School heartily welcome all of who are present. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل و تفکر کی منزل کڑی، نگیں جو تراش حسین جو ہری، رفعت کے اعلیٰ مداح سبی، فروزاں فروزاں روش کی لڑی. عزت مآب پرنسپل سر، ریسپیکٹڈ پیرنٹس، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں والدین حضرات کو اس باوقار تقریب پر تشریف آوری پر ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. محترم والدین، ہمارا اسکول ہمیشہ سے ایک معیاری تعلیم کی حصول کے لیے ہمگیر سرگرم عمل ہے. ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ بچوں کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور تہذیبی تعلیم سے آراستہ کریں، کیونکہ آج کے دور میں ہر کوئی معیاری تعلیم کی طرف کوشاں ہے اور اس میں جدوجہد کر رہا ہے. لیکن ایک چیز کی جو شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ اخلاقیات کی کمی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے مغربی تہذیب کی جو یلغار ہے وہ ہمارے سماج پر پوری طرح سے پذیر ہو چکے ہیں، جس کی بنا پر آج کے نونہال بچے مغربی کلچر کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، جس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کے جو اقدار ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا ہماری سب سے بڑی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بچوں پر زیادہ توجہ اخلاقیات پر رہے. کبھی بھی ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. جہاں ایک مدرس کا کام ہے کہ بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم سے نوازیں، اخلاقیات کے اوپر درس دیں، ساتھ ہی ساتھ والدین حضرات کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے اوپر کریں. ہمارے اساتذہ کرام اپنے وزنری اور انقلابی عمل تدریس میں عمل مصروف ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ بچوں کو اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ خودداری اور خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کریں. برائیوں کو اچھا دکھاتا ہوں اور لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہوں. عقل مند لوگ اور اچھے بچے مجھ سے اچھے چیزیں لیتے ہیں. گوگل نام ہے میرا، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارا بھگوان بھی نہیں جانتا. فیک بول کا بادشاہ ہوں میں بادشاہ. اس ناچیز کو ٹک ٹاک کہتے ہیں. نیتا، ابھینیتا، بچہ، کھلاڑی، کوئی بھی میرے آگے ٹک نہیں سکتا. جی ہاں، میں ہوں واٹس ایپ. پوری دنیا میری گرفت میں ہے. بچہ، بڑا یا جوان، سب دیوانے ہیں میرے. میں ہوں انسٹا،
میں ہوں انسٹا. میں نے سب کو پاگل کر رکھا ہے, پاگل. اسپیشلی یواؤں کو, اس کو ان کو بھی. میں بے حیائی کا اڈا, اخلاق اور حیا کا قاتل. میں بدماش انسٹا ہوں, سمجھے کیا؟ میں اسنیپ چیٹ لوگوں کی شکل, ان کی انگلیاں, کالے کو گورا اور گندے کو خوبصورت دکھاتا ہوں. میں وقت کی دشمن, پڑھائی کی دشمن, انسانوں کی دشمن. اسنیپ چیٹ نہیں بلکہ کریکٹر کیٹ ہوں. اور مجھے تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے, میں ہوں فیس بک. اس سوشل میڈیا کا دور مجھ سے ہی تو شروع ہوا ہے. سنا ہے وہ دن بھی دور نہیں جب تمہاری یہ دنیا ہمارے اشاروں پر ناچے گی. نادان لڑکی, تم میرے جال میں پوری طرح پھنس چکی ہو. بھگوان کا نام مت لو. ہاں میں ہوتا ہوں, وہاں بھگوان ہو ہی نہیں سکتا. تم کون ہو؟ میں کون ہوں یہ ضروری نہیں ہے, ضروری یہ ہے کہ تم میرے شکار ہو چکی ہو, میرا نیا شکار. دھیرے وہ میرے بس میں آ جاتا ہے اور اس کی زندگی کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ماما, چوہا تھا. تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. چلو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز مجھے پریشان مت کرو, پلیز آئی ریکویسٹ یو. مجھے غلطیوں سے پیار ہے. میں انتظار کرتا ہوں کہ کوئی غلطی کرے, اور جب کوئی غلطی کرتا ہے تو میں اسے معاف نہیں کرتا ہوں. تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. میرے پاپا کو تم پہچانتے نہیں ہو, وہ تمہیں جیل میں ڈالیں گے. جیل اور میں وقوف لڑکی, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یور لائف از, جو بھی ہوا ہے اس کا کارن صرف تم ہو, کیول اور کیول تم. یہ تھے ہمارے کلاس 7-8 کی لڑکیاں جو سوشل میڈیا کے عنوان پر ایک خوبصورت ڈرامہ پیش کر رہی تھی. خدا کے نام سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں, وہی مالک ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں. ابتدائی سخن اس پاک ہستی کے نام سے جن کا ذکر میرے ذہن کو جلا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے. میں زینب بھی تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. دوستوں ان کی تعریف کی ضرورت کیا ہے؟ پھول جب پاس سے گزرتا ہے مہک جاتا ہے. میں انہی اشعار کے سہارے KG سیکشن کے بچوں کو دعوت اسٹیج دیتی ہوں کہ وہ اپنے نرالی انداز کے ساتھ بزم کو رونق بخشے. یہ تھے KG سیکشن کے بچے. مت کر خاک کے پتلے پر غرور بے نیازی, خود کو خودی میں جاگ کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے. Competition on women education and society. I would pass our microphone to my fellow colleague Miss Anjum Fatima to take over the responsibility of hosting toward fascinating, wonderful, informative debate. Future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Good morning everyone. This is Anjum Fatima from class 8 standing here to host today's substantial debate. So now first and foremost I would thank for giving me this opportunity to host today's substantial debate. So in which both of the team in my left and right would angrily provide their evidential argument in favor or against the topic entitled Women Education in Our Society. So now I would urge both of the team to be polite, not to heckle and fight each other while dialecting. This food is all about a debate coming together, having a profound conversation which would enlighten our audience and boost them to be a part of what I had to. So without wasting our precious time, let's start. So which team would start? So team A, why do you think the women education is right for our society?
First of all, thank you, Ms. Anjum, to give us this opportunity to present our thought about women education. So, in my point of view, educated women can drive culturally shifting toward more progressive and inclusive values. Education helps break down traditional gender roles and stereotypes. Apart from this, education fosters greater environmental awareness, and sustainable practice. Also, educated women can also better manage natural resources contribution to the environment conservation effort. I guess my friend might say something. I totally agree with my friend because educated women are more likely to invest in their children's education and health. Children of educated women are learn to perform better academically and have highest aspirations. Besides this, empowering women lead to increased labor for participation, which boosts economic growth and productivity in both local and national level. Ms. Umul, would you like to say something? Certainly, I would. Shall I? In my opinion, women education is important. If a women are educated, they have a power of making good decisions within their household and in communities. In addition, educated women can change discriminatory practice in societies, and women's education promotes gender equality. It helps reduce gender-based violence. My brother Rehan would elaborate more. Would you, bro? Yes, verily, I would argue that. According to me, an educated woman can serve as a role model for the younger generation to pursue their education and fulfill their dreams and achieve their full potential. Then my second point is, an educated woman can break the cycle of poverty by her skills that ensures better job, and she can help her husband or her family financially, and she can invest in her children's education and many more things. Certainly, we have multitude of argument, but we have presented the rational one. Thank you, ma'am. So now we have seen Team A present their case sagaciously. Now Team B, do you agree with their answer? It means you are against the women education. So tell us why you are against the women education. Thank you, ma'am. Our elections have tried to make a case, but it was all emotional rubbish. But anyway, all of us would try to present our case logically. So, women education is not opposed, but I think society cannot improve if they neglect their responsibilities for employment. Secondly, I would like to say that educated girls are adopting Western culture and neglecting their moral values due to impact of Western culture or Western civilization. So, my dear sister Zahra, would you say something to defend our case? Yes, why not? We would prove our case. So my first opinion, educated women may delay and childbirth effectively. Educated women may delay marriage and childbirth effectively if she is out of the house. So my second opinion, a working mother cannot nurture and educate her child effectively if she is out of the house. So Mr. Zakir, are you willing to something? Thank you. Indeed, sister, we believe in it, so we consistently concretize it. I think highly educated women might struggle to find a suitable husband due to their independence and career focus. Moreover, girls should don't study because their independence and unwillingness to compromise can lead to conflict and higher divorce rate. Ms. Hafiza, would you like to say something about it? Yes, brother Zakir, since our opinion has an futile struggle, I would disprove them. In my opinion, women should domestic responsibilities or education to maintain family structure and social harmony.
as education may divert them from their natural role. Moreover, people believing investing in girl education is not beneficial because she eventually married and moved to the another household. I think this is so stupid. No more arguments are needed to defend our philosophy. Well, now it could be seen both of the team have something as a rebuttal counter argue. So which team would start? Would you? I think my respected friend Ms. Rukhsar misinformed all the audience by saying that women education would lead to economic development. But if you can see... Hello, I haven't said that. Please be quiet, ma'am, let us speak. I think you understood me. Please, ma'am, let me speak. But if we can see pragmatically in our own city, Kargil, we have a lot of unemployed youth who are responsible to provide livelihood. So if it's against your case, I would totally disagree with you. Ms. Sogra, again Ms. Shahar is keeping us that women education is the guarantees our social qualities. But in practical scenarios, educated women are destroying unanimous social fiber under this kind of liberation. So how you can say that women education is the cause of social change? I will respond later. So now we have seen Team B has destroyed most of your arguments. So would you do the same? Yes, why not? So my dear friend, Hafiza is misleading us that women education is a futile investment, but an educated woman... Hello sir, what are you saying? Hafiza, don't interrupt me, let me finish it first. That women education is a fertile investment, but an educated woman can help her husband financially, in her family also. She can she can do whatever she wants. She can invest in her children's future. She can build anything she wants. Thank you. Sir, shall I say something? So, in my opinion, I totally deny Ms. Batu's statement that women education can cause delaying marriage. But it is a crystal clear truth that educated women are more likely to get married earlier. For example, Zohra Sifati, she is a young philosopher in Iran. She married at the age of 18. So how could you say that women education could cause of delaying marriage? I respond to that later, but your argument was totally illogical. Maybe your thought is wrong. How can you justify your argument? It's totally illogical. How dare you do that, Your argument was totally illogical. How can you? Of the debate, be respectful to each other. Time is not allowing us to allocate it further, so I have to stop. And sorry For both of the team. Now lastly I want to say that thank to all of you for giving us your precious time and bearing the debate patiently. Now our respective judges would better inform us which team have defended their cause logically removed from any policy. Thank you so much. Thank you, Anjum Fatima, for amazing performance, your host responsibility. Now I would ask our venerated chief guest, Mr. S.G. Nangal, CEO Kargil, to give honor to podium by through upon us the light of your wisdom for our guardians. Please welcome Mr. S.G. Nangal, CEO by warmful applause. जब से मैं आया मैंने देखा बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम्स को शायद मैंने कुछ 2-3 चीज़ें मैंने मिस भी किया होगा मैं अगली दफ़ा आऊँगा क्योंकि अभी मैं यहाँ 2 साल रहूँगा तो अगली दफ़ा आऊँगा तो मैं वक़्त से आकर के आपकी उसको मिस नहीं करने की कोशिश करूँगा और आपके प्रोग्राम्स में शुरू से ही शामिल होने की कोशिश करूँगा
मैंने देखा बच्चों में बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारे यहाँ पे जो बच्चे केजी लेवल के जो यहाँ पे राइम्स यहाँ पे ये पेश कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो केवल पढ़ना लिखना ज़रूरी है। जब हम एजुकेशन कहते हैं किताबी पढ़ाई ज़रूरी है, वो एक अहम हिस्सा है, मगर उसके साथ साथ आजकल के दौर में ये भी एक बहुत अहम हो जाता है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट माने वो उसको हर लिहाज से वो डेवलप होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब केवल वो एजुकेट होकर के कोई डिग्री हासिल करना, ये हमारा आजकल के एजुकेशन सिस्टम का मकसद नहीं है, बल्कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम कहता है कि बच्चों को हर लिहाज से वो काबिल हो, हर लिहाज से वो डेवलप हो, ऑल राउंड डेवलप हो। ऑल राउंड डेवलप होने के लिए न केवल पढ़ाई लिखाई, किताब के पढ़ाई लिखाई, क्लासरूम के पढ़ाई लिखाई, बल्कि उनके साथ इस तरह के एक्टिविटीज़ में, जैसे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे आकर के जो पेश किया, यहाँ पे बच्चों ने, उनसे थोड़ा बड़े बच्चों ने यहाँ पे आकर के यहाँ पे डांस पेश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया अदा पेश करता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। Giving your valuable time with us. So dear audience, at our school, our students take part in various interesting activities and events. A student loyalty, dedication and determination made him her winner in every field. Now is the time we acknowledge the talent of students and reward them. Now I request the principal sir to come on the stage and present the award of position holder in drawing competition. Call upon Alia class 5, Bintul class 6, Ummul Banin class 9 are all requested to come in groups and receive their award of second position in drawing competition. Call upon Yasin class 6, come on the stage and receive their award of third position in drawing competition. Goes to Ibn Sena house. I would call upon the team captain, please come on the stage and receive their prize. Ibn Sena. खुदा सबको कहाँ देता है, जानता खूब है ये बात ज़माना सारा, है मुदर्रिस ही जो पत्थर को ज़बान देता है। इन्हीं इशार के सहारे मैं शुक्रियाई कलमात पेश करने के लिए मोहतरम प्रिंसिपल जनाब बशीर अहमद सर को दावत देती हूँ कि वो यहाँ आकर इजहार तशक्कुर करें। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स और मेरे हर दिल अजीज प्यारे बच्चों और मेरे फ़आल रफ़क़ाकार, आप सबका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आपने इस धूप की तमाज़त के बावजूद सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया, और इसके साथ में आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए, और ये गर्मी की तमाज़त नाकाबिल बर्दाश्त होते जा रही है। अगर दो कलिमात यहाँ इरशाद ना हो तो शायद प्रोग्राम का जो डेकोरम है वो बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुल बन जाएगा। इस बारे में अभी एक हाउस यहाँ जीता इब्न सीना, तो मुझे अबू अली सीना का एक किताब है, उसकी शरह इशारात और तनबीहात, इशारात और तनबीहात किताब में एक जुमला है उसका, अल मुअल्लमु मफ़क़ूदुल फ़ुनून कमिस्लुल आलिमुल फ़िस्सीर। एक ऐसा पढ़ा लिखा लड़का या लड़की जिसको एजुकेशन तो मिली है बट हु इज टोटली डिप्रीव्ड ऑफ एनी स्किल इज लाइक ए पर्सन हु इज इन ए डंजन, जिसको बाहर घूमने की इजाजत तो हो लेकिन जंजीरों में बांधा गया हो। उसकी मिसाल है
بچوں کے اندر موجود جو ہنر اور قدرتی کیلیبر ہے اس کو آؤٹ فٹ نہ کیا جائے. آج کے یہاں جو 2-3 پروگرام بچوں نے تشکیل دے کے پیش کیے، ان میں سے ایک پروگرام پر تھوڑا سا میں فوکس کروں 1 منٹ کے لیے. جو ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا اس میں واقعاً تھوڑی دیر کے لیے I was certainly astounded. مطلب how come just students of class 9 and 10 could show such tangibility while proving their argument. وہ quite outstanding. بالخصوص ایک بچی نے ایک مثال پیش کیا کہ ایران کی ایک مجتہدہ ہے معلمہ زہرا صفاتی، خدا طول عمر دے. ان کی مثال پیش کی کہ انہوں نے بچپن میں شادی کی تھی لیکن مجتہدہ بن گئی، بڑے مقام پر پہنچ گئی زہرا صفاتی اپنے آرگیومنٹ کو پیش کرنے کے لیے کہ تعلیم، اگر عورت تعلیم حاصل کر لے تو کوئی بھی چیز عورت کی تعلیم کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. تو آپ والدین حضرات بھی جس طرح سے کوشاں ہیں، آئندہ بھی باقی جگہوں پر بھی انشاءاللہ تعلیم نسواں کی طرح کوشاں رہے. تو میں اظہار تشکر سے پہلے میں پیرنٹ سے ججمنٹ لینا چاہتا ہوں. آپ پیرنٹ صاحبان اور سیو صاحب سے بھی 1 منٹ کے لیے آپ ذرا ڈیبیٹ ہوتے سمے پیرنٹ صاحب آپ ہاتھ اٹھائے. وومن ایجوکیشن کے فیور میں جنہوں نے دلیل پیش کیے، ان کی دلیل منطقی تھی یا وہ جو وومن ایجوکیشن کے اگینسٹ تھے ان کی دلیل لوجیکل تھی؟ کن کی دلیلیں آپ لوگوں کو لوجیکل لگی؟ چونکہ ہم نے ججمنٹ پیرنٹ پر ہی چھوڑا ہے. آپ سب نے اس ڈیبیٹ کا مشاہدہ کیا. پیرنٹ میں سے کوئی اٹھ کے بولے بشیر صاحب ذرا آپ کو کن کا لگا؟ فیور میں تھے ان کا. اور کوئی پیرنٹ ہے جو فیور میں کہے، فیور میں ہے یا اگینسٹ میں؟ بچوں نے دلیل پیش کیا. بعض بچوں کا ماننا تھا کہ عورتوں کو تعلیم نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے بھی دلائل پیش کیے. بعض بچوں کا تھا عورتوں کو تعلیم پڑھنا چاہیے. تو دونوں جو پارٹیز تھے، اپوننٹس تھے، ان میں سے کن کی دلیلیں زیادہ مستحکم تھی؟ کوئی اور بتائیں. فیور والوں کی. ذرا میں ایک بار آپ سب سے کہوں گا، فیور جن میں ہے آپ سب ہاتھ اٹھائے پیرنٹ صاحبان. فیور میں سارے پیرنٹس ہاتھ اٹھائے جن میں پیرنٹ ہے. اور اگینسٹ موسٹلی پیرنٹس شاید یہاں فیور میں لگ رہے ہیں اکبر سر. تو سیو صاحب کو میں پھر سے ایک بار تکلیف دیتا ہوں کہ اب یہاں آ کے جو آج کا ڈیبیٹ ونر ہے، فیور میں جو ٹیم تھی ان کے ایک کیپٹن کو میں یہاں دعوت دیتا ہوں یہاں آ کے سب سے پہلے اپنا آج کے ڈیبیٹ کا ایز اے ونر پرائز ریسیو کرے. فیور والے شاباش، ویلکم بیٹا. ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے آپ شیئر کریں بچوں، پیارے بچوں. ویل ڈن بیٹا، ویل ڈن. یور آرگیومنٹس ور کوائٹ ریشنل اینڈ یو ہیو پروو یور سیلف. کوائٹ گریٹ، اپریشیبل، اپلاؤزیبل. تھینک یو سر، تھینک یو. اور ہمارا آخری جو ڈرامہ پیش کیا، ان ڈرامہ میں بیسٹ ایکٹنگ جہاں تک میرے خیال میں اساتید پر چھوڑتے ہیں اس بات کو بھی. ہم نے جج اس لیے نہیں رکھے یہاں پر کہ ٹیچر تو جج بیٹھتے تو بچوں کو بھی لگتا کہ یہ ٹیچر کسی اور کا فیور کر رہا ہے، اسی لیے ہم نے والدین پر رکھا. آپ میں سے ڈرامہ پرفارم کرتے سمے بچی کا رول زبردست لگا یا سوشل میڈیا میں سے ایک کا رول لگا یا ماں اور باپ کا رول؟ کس کا رول زیادہ تھا؟ فیس بک کا، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا، ٹک ٹاک کا؟ زیادہ کس کا رول تھا؟ بچی کا. تو موسٹلی پیرنٹس یہاں جس نے بچی کا رول ادا کیا اس کی طرف مائل ہے. تو میں پھر سے والنٹریلی پیرنٹ کو دعوت دوں گا. بشیر صاحب خود آئے، آپ چونکہ کمیٹی کے ممبر ہے. بشیر صاحب سے مدعو ہوں میں، آپ کمیٹی کے ممبر ہیں. آپ اس بیسٹ ایکٹر ایوارڈ آج کے اس ڈرامے میں بیٹی کے رول کرنے والے بچی کو میں دعوت دیتا ہوں. ویلکم بیٹا اینڈ ریسیو یور پرائز. کوائٹ اپلوزیبل، کوائٹ اپلوزیبل. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر سے ایک بار سیو سر کا اور والدین حضرات کا اور پیارے بچوں کا استہ دل مشکور و ممنون ہوں. آپ سب کا بہت 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 شکریہ. آپ نے قیمتی وقت میں سیوا کر نکال کے یہاں آئے. سیو صاحب کا پھر سے ایک بار میں شکر گزار ہوں. آپ کے بزی شیڈول میں سے آپ نے ہمارے لیے اپنے چند دقیقے واگزار کیا. آپ کا ممنون و مشکور ہوں. اور آئندہ بھی ایسے پروگرام میں ہم سیو صاحب کو بھی انشاءاللہ مدعو کرتے رہیں گے. والدین حضرات بھی بڑھ چڑھ کر ایسے پروگرام میں حصہ لیں گے. آپ سب کا معافی کے ساتھ چونکہ تمازت برداشت کرنی پڑی، بہت بہت شکریہ ادا ہے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پروگرام کے ختم ہوتے ہی ٹیچرز کے ساتھ مل کے اپنے بچے کے ابھی تک کا پرفارمنس کو چیک کر کے جائیں. بہت بہت شکریہ. والسلام. میرا نام ام البنین ہے، میں کلاس 8 میں پڑھتی ہوں اور میں برسوں سے ہوں.
इस प्रोग्राम से हमें ये सीखने को मिला कि हमें ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और फेसबुक इंस्टाग्राम उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहिए, नुकसान के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि उनको बेकार चीज़ों पे फोकस ना करें और अपने पढ़ाई पे फोकस करें। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. First of all, I say thank you so much for the opportunity. Thank you for series ngacha Kargil KPS Kargil Public School show bas. Ni me aju Fatima Zaman ngal halung nain dona diding debate competition chot pir ngachi Kargil Public School yang. Dengi host po ni role in mean dongas ngati ka met pa bas ngal ठीक बात I think हमारे हर ज़्यादा नॉलेज अब्जॉर्व हों दी ड्रामे का प्रोग्राम भी का जैसे कि ड्रामे लोग आता मोबाइल ये सुनते एक्चुअली हर एक फ्रूज बात होता पता हो मना बेकार चीज़ों को हद से ज़्यादा यूज़ बात दे फिलाते मोल पो यूज़ बार गोशीन लेकिन एज ए नॉलेज फिला एज ए सबक फिलाते यूज़ बार गोशीन दो ना डिबेट आना दो पता डिबेट आना हद से ज़्यादा इंग्लिश ही मतलब लैंग्वेज संगा पता सो इंग्लिश आना चीज़ बस दो ना अच्छी टीचर उनला मतलब शुक्रिया मन बेट की खोज कुंदी टाइम फिंग संगा चा मतलब प्रैक्टिस टांस दो दर्शन की मतलब दून चा फायदे में दो बस चा जमीन सुबह ज़िंदगी बर्बादी दोनों यानी पेरेंट्स ला नुकसानीन यारी करियर पर नुकसानीन दे फिलहाल ना पढ़ाई का अगर ना पढ़ाई का शौक में ना तो अदर काम जो जैसे कि स्पोर्ट्स है ना का तो सिंगिंग हो जैसे कि गाती करगिल खुरान दो चीबा ना का तो योस पढ़ाई चामें लेकिन दे मजस दुमेन की गाता पढ़ा में पर फुका जज़बात की पढ़ा में दूसरा चांग में दूसरा वाला ओवर थिंकिंग बात दो में बार गोशिन ड्रग्स वक्त साइड जग से अदर्स जो स्पोर्ट्स हो मात चीबा ना दिखो ना दिन हम जाऊँ अच्छी में इतनी चीबा से दिखी क्या आने वाला वक्त में दिस प्रोग्राम इन स्कूल का यहाँ छार गोशिना जिसको लेरे प्रिंसिपल को तो जो ऑफ कोर्स छार गोशिन क्योंकि दी वजह से कंगा चीज सुन से फ्रून लांगा चांगा जे हर क्लास उना हद ज़्यादा नॉलेज थोप दे फिला दुमाना आगे फ्यूचर छार गोशिन थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल ni mi zahra batul zebat nga sodur bal tak na blanche jakpat nga KPS ka class 8 ta study bat सब बच पहला ना गाची टीचर उन्हीं थैंक यू सर क्योंकि खून इस देती खुंती प्रेशियस टाइम फिंग से गाची फिल देती जहमत बाद गाचा देती साब्स खुआ जरेत लेकिन दी गा दी मतलब देनी सो मीडिया का नंगा देने का तो थोप की मतलब गाता मोबाइल यूज़ बार गोशिन एक टाइम बट गाता मोबाइल का मतलब फ़ायदा थोप चिन ओदे का नुकसान हो लेकिन गाते नुकसान उन साइड ला जाक गाते गाती फ़ायदा अचीव बार गोशिन टाइम की गाती मोबाइल का गाते हद से ज़्यादा नॉलेज अचीव बंगियान बात। मेरा नाम हफीज़ा है, मैं द्रास से रहती हूँ और मैं 10 क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमें यहाँ पे स्कूल में जो प्रोग्राम रखा ये फ़र्स्ट टाइम रखा है और हमें बहुत अच्छा हो रहा है कि हमें ऐसे प्रोग्राम रखे, हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि हमें ऐसे मतलब डिबेट में हर चीज़ में हमें मतलब पार्टिसिपेशन करना चाहिए। जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है उनको दिखाना चाहिए, जो हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं उन्हें दिखाना चाहिए और जो सोशल मीडिया के बारे में दिखाया कि आजकल के बच्चे स्टूडेंट्स या जो हर कोई हो मतलब मीडिया सोशल मीडिया में पढ़ते हैं दिन भर 24 घंटे अपनी पढ़ाई से बहुत दूर रहते। तो बस हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि क्या नुकसानात है सोशल मीडिया के कि हर चीज़ मतलब हर चीज़ का ऐसा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। और जो डिबेट रखा वुमेन एजुकेशन पे कि वुमेन एजुकेशन की मतलब वुमेन को पढ़ना चाहिए कि नहीं, वुमेन को भी पढ़ना चाहिए, उन्हें भी आगे जाना चाहिए हर चीज़ में। आजकल की तो लड़कियाँ मतलब लड़के से भी आगे जा चुकी है, तो हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम ज़ैनब भी है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ और मैं शकर चिकतन से बिलोंग करती हूँ और मैं स्कूल का कैप्टन हूँ। हमारे यहाँ पे सेमेस्टर डे का प्रोग्राम रहा था जिसमें हम लोगों ने ड्रामास पेश किया, डिबेट पेश किया और हमें ड्रामा से ये मिल रहा था कि हमें सोशल मीडिया से बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है और अच्छे इम्पैक्ट भी पड़ता है। हमें अच्छे इम्पैक्ट को हमारे ऊपर लेना चाहिए और बुरे इम्पैक्ट्स को हमें छोड़ देना चाहिए। और हमारे डिबेट से हमें पता चला कि वुमेन एजुकेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें पता चला। लेकिन अभी हमारे एक सर ने कहा कि वुमेन एजुकेशन का बहुत फ़ायदा है और हमें उन गलत इम्पैक्ट्स को नज़रअंदाज करना चाहिए और अच्छे इम्पैक्ट्स को देखना चाहिए। देखें, आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि हमारे बच्चों के अंदर तालीमी सलाहियत के साथ साथ कुदरत खुदावंदी ने हर बच्चों के अंदर जो फ़नूनी सलाहियत वागुज़ार किए हैं और उनके अंदर वदीयत किए हैं, उन सलाहियत को उजागर करने का जो वाहिद रास्ता है वो है इस तरह के अमल करना। इस अमल को जब किसी बच्चे को इस अमल का मशक करने देंगे तो उस अमल को मद्देनज़र रखकर बच्चा सोचना शुरू कर देगा और काफ़ी तफक्कुर और तदब्बुर करने के बाद वो अपने अंदर मौजूद सलाहियत को निखारने की कोशिश करेगा। मुझे बू अली सिन्हा की एक बात याद आ रही है। इशारात और तनबीहात में एक नमत है, उसमें एक चैप्टर है साइकोलॉजी से वाबस्ता नफ्सियात से।
اس میں وہ کہتے ہیں کہ المعلم مفقود من الفنون، یعنی وہ طالب علم جس کے اندر سکل نہیں ہے، تعلیم تو سیکھ رہا ہے لیکن سکل نہیں ہے، کہتے ہیں کالحر فی السلاسل، وہ ایسا آزاد انسان ہے جس کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے. یعنی ایک لڑکا تعلیم یافتہ تو ہے، یعنی جو مروجہ تعلیم ہے، نصابی تعلیم، فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس گریڈز کرتے پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے اندر موجود فن کو، اپنے اندر موجود ہنر کو اجاگر نہ کریں تو ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کیا ہو لڑکے نے لیکن ابھی بھی ایک بے عقل اور عقل و خرد سے مجہول ایک شخص ہو. تو لذا اس طرح کے پروگرامز ہمارے اسکول میں اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. آپ نے ڈیبیٹ والے پروگرام میں دیکھا ہوگا ہمارے بچوں نے ایکسٹمپوریریلی ایک ایسے موضوع کے اوپر اپنی رائے قائم کی اینڈ دیئر آرگیومنٹیشن واز totally based upon rational grounds and they were putting their best efforts to be immune from logical fallacies while presenting their case. You have seen by your eyes right now ki how come a very small children who does not have the enough potential to delve deep into the profoundness of skills and debates and the topics which are being discussed across the globe. But a very small child of just class 9, 10, 10 could perform in such a tremendous way. I was quite astonished while witnessing that dramatic debate. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اندر ہنر موجود ہے، بس اس ہنر کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے اسکول نے بھی ہمارے اساتذہ کی مدد سے میں نے اس پروگرام کو اس لیے برگزار کیا تاکہ میں دیکھنا چاہوں کہ بچوں کے اندر جو فطرتی بالقوا کتنی صلاحیت ہے. if they have potentially something, I would certainly try my best and would put my best efforts to get those skills into the practical field so that all the children, all the students in their real life would perform such activities which would gain success to themselves and also for the society. So اس پروگرام کا اہم مقصد تھا بچوں کے ہنر کو تھوڑا کارسازی دے کر سب کے سامنے ظاہر کرنا کہ بچے سب سے پہلے بچے کو اپنی صلاحیت معلوم ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اس کے بعد اس کی مدد سے باقی بچے جو اس پروگرام کو وٹنس کریں گے ان کے اندر بھی آئے گا کہ if these children are doing this, why not, میں کیوں نہیں کر سکوں. سو اسی سلسلے کو اور اسی مقصد کے پیش نظر اس پروگرام کو ہم نے برگزار کیا تھا. ہمارا پرپس بھی یہی رہے گا ہمیشہ کہ بچوں کے اندر نصابی تعلیم کے علاوہ جو فنی تعلیم ہے، آج کل کے زمانے میں فنی تعلیم کی بہت اہمیت ہے. نصابی تعلیم میں جیسے کہ میں نے پہلے مثالیں پیش کیا، اس کا کوئی وہ رہا نہیں. البتہ نصابی تعلیم آکسیجن جیسی ہے، لیکن اس آکسیجن کو مینیفیسٹ ہونے کے لیے کوئی اندر سبسٹنس چاہیے اینڈ دیٹ سبسٹنس از دا سکل، جو کہ ہمارے بچوں نے آج دکھا کے دیا. اور ہوپ انشاءاللہ میں آئندہ بھی ایسے ایکٹیویٹیز کرا کے بچوں کے اندر موجود ہنر کو ایک راستہ اور جہد دے کر بچوں کو کامیابی کی راہوں میں گامزن کرنے کی پوری کوشش کروں گا، جس طرح سے ہر پرنسپل اور ہر ٹیچر کی کوشش رہتی ہے. جناب اوبیسلی یہ انسانی فطرت میں رکھا ہے اللہ نے، آپ کے اندر جو اختیاری جنبش رکھی ہے، اس جنبش کے چلتے ہر انسان کوئی برائی کی طرف گامزن ہوتا ہے، کوئی اچھائی کی طرف گامزن ہوتا ہے. تو اس گامزن ہونے کے پیچھے کچھ علل ہوتے ہیں، ان میں سے سر فہرست جو علل طبیعین ہے وہ یہ ہے اس کے ساتھ رہنے والے جو رفقا ہے، جو ساتھی ہے. تو بچے آج بیڈ کمپنی کے ساتھ اور سب سے زیادہ تو سوشل میڈیا کے دور میں آج ان کے لیے تمام برائیاں یوٹیوب کے ذریعے عام ہے. کس برائی کو کس طرح سے انجام دینا ہے باضابطہ پروسیجر سمجھایا جاتا ہے. تو لذا موبائل کے امپیکٹ کی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن یا دوسرا اور بھی جو اخلاقی بیماریاں آتی ہے بچوں میں، ان پر یہ مبتلا ہے. تو لذا اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ اساتذہ کے ساتھ استاد کے پاس تو بچہ 6 گھنٹے رہتا ہے، باقی 18 گھنٹے تو ماں باپ سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے بچے کو. تو استاد ماں باپ ایک کولابریٹیو انداز میں بچے کی
تعلیمی اور اخلاقی نشو و نما کے لیے مستقل طور محو کار ہونا چاہیے، اور اس طرح سے بالکل ایک دقیق نگاہ رکھیں بچے کے ایک ایک عمل کے اوپر، بچے کے موبائل فون کو چیک کرتے رکھیں، ہو سکے تو موبائل فون فی الحال اس کو ایک ہوشمند ہونے تک تو اس کے حوالے نہ کریں، اور حوالے کرتے ہیں تو اپنے پریزنٹ میں موبائل فون چلانے کو دیں. اور دوسرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں مسلسل کہ میرا بچہ غلط ساتھیوں کے ساتھ ملوث تو مت ہے، یا غلط ساتھیوں کے ساتھ وہ رفاقت تو مت رکھتا ہے. اگر رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ کار رکھ کر بچے کو ان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں. تو میرے یہی اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو یہ میسیج ہوگی تمام لوگوں کے لیے کہ نگرانی رکھیں. جب تک ہم کنٹینیوس گارجین نہ رکھیں تو تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچہ آج کل کے زمانے میں ایمون رہے گا. ہاں جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کے اندر ٹیچرز ڈیلی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں، گائیڈنس کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جتنا گائیڈنس بھی وہ لے رہے ہیں اتنا مستقل طور برائیاں بھی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. تو گائیڈنس بھی مسلسل ضرورت ہے بچے کو، کاؤنسلنگ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ برائیاں جب اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم برائیاں ختم ہو جائے، دیٹس ٹوٹلی امپاسبل ججمنٹ، وہ ہو ہی نہیں سکتا. سو بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ان کی پرورش کریں، ان کو سنبھال کر رکھیں، کنٹرول رکھیں. دیکھیں ہمارے اندر فطرت کا بھی تقاضا ہوتا ہے، فطرت خود کے اندر ایک اچھائی اور برائی کا جذبہ پایا جاتا ہے، تو اس کے چلتے بچہ کبھی بھی کسی وقت بگڑ سکتا ہے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو. تو میں اتنا کہوں گا دقیق نظر اور مسلسل پہ ہم نگرانی ہی بچے کو برائیوں میں جانے سے بچا سکتی ہے. Thank you, sir. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.